اپنے تمام تر دعووں کے باوجود پاکستانی سیکورٹی فورسز خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے بڑھتے ہوئے کواد کاپٹر اور ڈرون حملے روکنے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ طالبان شدت پسندوں کی جانب سے فوجی چوکیوں اور پولیس تھانوں پر حملوں کے لیے جدید ترین کواد کاپٹر استعمال کیے جا رہے ہیں اور تمام تر کوشش کے باوجود یہ سلسلہ تھمنے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ضلع بنو کے ایک تھانے پر گزشتہ چند ماہ کے دوران مجموعی طور پر ڈرونز اور کواد کاپٹرز کی مدد سے 13 حملے کیے جا چکے ہیں۔ بی بی سی کے ایک نمائندے نے حال ہی میں اس تھانے کا دورہ کیا جہاں کے در و دیوار پر حملوں کے اثرات اب بھی واضح نظر آ رہے ہیں۔ بنو پولیس کے مطابق تھانہ میریان پر 13 کواد کاپٹر حملوں میں اس تھانے میں تعینات 10 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ان حملوں کے بعد سے پولیس اہلکاروں کو ہر لمحے چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ یہاں طالبان کے حملے روکنے کے لیے اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی نصب کی گئی ہے جبکہ حفاظت پر تعینات اہلکار نائٹ ویژن تھرمل ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ بی بی سی کے مطابق یہ صورتحال اب محض تھانہ میریان تک محدود نہیں رہی بلکہ تحریک طالبان کے حملوں کا زیادہ شکار بننے والے اضلاع میں پولیس چوکیوں اور تھانوں میں لگ بھگ ایسی ہی صورتحال ہے۔ بنڈو کے ضلعی پولیس افسر ڈی پی او سلیم عباس کلاچی نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس اب اس نوعیت کے حملوں کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شدت پسند بنیادی طور پر حملوں کے لیے کمرشل کواد کاپٹر استعمال کر رہے ہیں جو عام طور پر میڈیکل کٹس اور چھوٹا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈی پی او سلیم عباس نے بتایا کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ان کمرشل کواد کاپٹرز میں دیسی طریقے سے بارودی مواد نصب کر کے انہیں اپنے مطلوبہ ٹارگٹ کی جانب روانہ کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کے حملوں کو روکنا مشکل تو ضرور ہے لیکن پولیس اب تیار رہتی ہے اور حال ہی میں کواد کاپٹرز کے کئی حملے ناکام بنائے ہیں۔ پولیس کے مطابق رواں برس اپریل سے ستمبر تک بنو کے تھانوں اور چوکیوں پر کواد کاپٹر کے ذریعے 18 حملے کیے جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شدت پسندی سے متاثرہ اضلاع میں واقع چوکیوں اور تھانوں پر گولیوں اور دھماکوں کے نشانات واضح نظر آتے ہیں۔ اب ان کے گرد دیواروں کو کنکریٹ کے ساتھ مضبوط کیا جا رہا ہے جبکہ مورچوں کو بھی بہتر انداز میں تیار کیا جا رہا ہے۔ ان اضلاع کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وہ اب اکثر فضا میں ڈرون یا کواد کاپٹر دیکھتے ہیں اور ان کی موجودگی انہیں خوف کا احساس دلاتی ہے۔ بنو، شمالی وزیرستان اور لکی مروت ریجن کے پولیس سربراہ سجاد خان نے بی بی سی کو بتایا کہ اب تک شدت پسندوں کے 2 کواد کاپٹر گرائے بھی جا چکے ہیں۔ انہوں نے اس تاثر کی تردید کی کہ ان حملوں میں زیادہ نقصان عام شہریوں کا ہوا ہے۔ سجاد خان کہتے ہیں کہ طالبان شدت پسندوں کے پاس جو ڈرون اور کواد کاپٹر ہیں وہ دیسی ساختہ ہیں جن میں بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی اور نہ ہی دہشت گرد انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنا ہدف درست طریقے سے حاصل کر پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیکورٹی فورسز اور صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا پولیس کو جدید اسلحہ فراہم کیا ہے جن میں اینٹی ڈرون ڈیوائس بھی شامل ہیں جو بنیادی طور پر پہلے ڈرونز کی نشاندہی کر کے انہیں جام کر دیتی ہیں اور پھر انہیں فضا میں ہی ناکارہ بنایا جاتا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار احسان اللہ ٹیپو محسود نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں طالبان کی جانب سے حملوں میں استعمال ہونے والے کواد کاپٹر ان ڈرون سے کافی زیادہ مختلف ہیں جو امریکہ دیگر ممالک بشمول افغانستان میں اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سستے چینی کواد کاپٹر ہیں۔ شدت پسند ان میں رد و بدل کر کے اور ان میں بارودی مواد نصب کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ احسان اللہ ٹیپو کے مطابق اتحاد المجاہدین اور تحریک طالبان کے حافظ گل بہادر گروپ کی جانب سے یہ کواد کاپٹر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان تنظیموں نے پولیس تھانوں پر حملوں کے بعد ویڈیوز بھی جاری کی ہیں۔ سوشل میڈیا پر طالبان کی جانب سے ریلیز کی گئی تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے پلاسٹک کی بوتل میں بارودی مواد ڈال کر اور اس پر بیڈمنٹن شٹل لگا کر اسے ڈرون کی مدد سے ہدف پر پھینکا جاتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ مہینوں میں پاکستانی طالبان کی جانب سے کواد کاپٹرز اور چھوٹے سائز کے کمرشل ڈرونز کے ذریعے حملے کر کے ان کی ذمہ داری قبول کرنے کا عمل تیز ہوا ہے۔ بظاہر یہ سیکورٹی فورسز پر طالبان کے حملوں کی تقریبی پہلو میں ایک خطرناک اضافہ ہے۔ اس نوعیت کے حملوں کی خبریں پاکستان میں پہلی مرتبہ 2024 کے اوائل میں شمالی وزیرستان سے سامنے آئیں، تاہم پاکستانی طالبان نے ابتدا میں ان کی ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کیا، لیکن رواں برس کے آغاز سے طالبان نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے ساتھ ساتھ
इनके रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज भी अपने प्रोपेगेंडा आउटलेट्स में रिलीज करना शुरू कर दिए हैं। इब्तिदा में इन हमलों की एलानिया तौर पर जिम्मेदारी कबूल करने के हवाले से तहरीके तालिबान के धड़ों में इख्तिलाफ थे, जो सोशल मीडिया पर उन गुरोहों की मुख्तलिफ रस्मी चैनल्स पर बाहमी तनाज़े की सूरत में सामने आए। लेकिन इस नौइयत के हमले की पहली मरतबा जिम्मेदारी अप्रैल 2025 में हाफिज गुल बहादुर की क़यादत में बनने वाली पाकिस्तानी तालिबान के इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने मीडिया बयानात में कबूल की, जिस पर पाकिस्तानी तालिबान के सबसे बड़े धड़े तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हिमायतियों की जानिब से काफ़ी तनकीद की गई और जोर दिया गया कि ड्रोन के इस्तेमाल की एलानिया तस्दीक न की जाए। ऐसी तनकीद करने वालों की राय ये थी कि ये तालिबान की जानिब से एक नए टेक्नोलॉजी है, जिसकी जिम्मेदारी कबूल करने और वीडियोस रिलीज करने से इसकी सप्लाई लाइन मुतासिर हो सकती है। ताहम तनकीद के बावजूद जब इत्तेहादुल मुजाहिदीन की जानिब से उस पर कोई कान न धरा गया तो तहरीक तालिबान ने भी अपने हमलों की रोजमर्रा और माहाना रिपोर्ट्स में क्वाडकॉप्टर्स हमलों की जिम्मेदारी कबूल करना शुरू कर दी। अब इत्तेहादुल मुजाहिदीन और तहरीक तालिबान क्वाडकॉप्टर हमलों की प्रोपेगेंडा वीडियो तैयार करके इन्हें एक अहम कामयाबी के तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।